السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ اما بعد، معزز سامعین کرام، آپ لوگوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح سنن ترمذی میں نقل کیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2516۔ راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں، کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے وہ سن لیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ ردیف کا مطلب کہ آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کیا، کہا اے لڑکے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، تم ان باتوں کو غور سے سنو۔ پھر آپ نے ایک ایک بات شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے غلام، اے لڑکے، تم اللہ رب العالمین کے احکام اور اس کے فرامین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ رب العالمین کی باتوں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اے بچے، اے لڑکے، جب تم مدد مانگنا چاہو تو اللہ سے مدد مانگو۔ جب اللہ رب العالمین جب مانگو اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ جان لو، اگر ساری امت، سارے لوگ مل کر کے تمہیں نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا، اور اگر سارے لوگ مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ رب العالمین نہیں چاہتا تمہیں نقصان پہنچے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اے لڑکے، اے بیٹے، سنو غور سے، اللہ رب العالمین کی یہ طاقت ہے، یہ صفت ہے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے جو ہیں وہ خوش کر دیے گئے ہیں۔ یہ پوری حدیث ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کو اپنی زبان میں بیان کیا۔ بتانا یہ ہے کہ ہمیں اولاد کی، چھوٹے بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا زاد بھائی ہیں، ابھی بچپنا ہے ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی جو بچے ہیں ان کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، ان کو تعلیم کیسے دے رہے ہیں۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلیم دیتے ہوئے کہ اللہ کی شریعت کی پابندی کرو۔ آج ہم اپنے بچوں کو اس پر چھوڑ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ابھی وہ چھوٹا ہے اور جب بڑا ہوگا خود یہ سدھر جائے گا یا سمجھنے کے قابل ہوگا تو یہ راہ راست پہ آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ ہی سے سوال کرو، جو مانگنا ہے اللہ رب العالمین سے مانگو۔ ہم کو بھی اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ اللہ ہی سے مانگو، یہ بہت اہم چیز ہے اور توحید کے تقاضوں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لڑکے، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو۔ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بتانا چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تربیت، عملی تربیت ہے ایک بچے کے لیے جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لڑکے، اے بیٹے، سنو، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ یعنی ذہن میں ان کے یہ بات ڈال رہے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک کوئی اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ یہ بچے کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر کر رہے ہیں اور آپ انہیں سبق دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس بات پہ ابھارنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں، یاد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ رب العالمین کے فرامین کی حفاظت کرو۔ اللہ کے فرامین احادیث کی شکل میں اور قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے ہمارے سامنے۔ اس کا مطلب ان کو عملی طور پر اپنے زندگی کے اندر اتاریں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ان کو یاد کریں، پڑھیں اور اپنے سینے میں بسائیں۔
تو یہ چند باتیں ہیں کہ شریعت کی پابندی کرنا، اللہ ہی سے سوال کرنا، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو ماننا، اللہ رب العالمین ہی سے مدد مانگنا، اور اللہ رب العالمین کی آیات کو اور اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر نبی کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنا، یہ چھوٹے بچوں کو عملی طور پر تربیت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، یہ جامع صغیر کی روایت ہے 921 نمبر کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، ان کا ازار ان کے ٹخنے سے نیچے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، یعنی اے عبداللہ، ارفع ازارک، اپنے ازار کو تم اوپر کر لو، یعنی جو مرد کا نیچے ٹخنا ہوتا ہے کھلا ہونا چاہیے، اس کو کھول لو۔ اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے ہوئے ترمذی کے اندر 2777 نمبر کی حدیث ہے، لا تتبع النظر فإنها لك الأولى وليست لك الآخرة۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اچانک کسی پہ نظر پڑ جاتی ہے تو وہ معفو عنہ ہے، بعد میں قصداً کسی کے اوپر نظر نہیں ڈالنی چاہیے، یعنی جہاں ہمیں دیکھنا حرام ہے وہاں ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ پہلی معاف ہے دوسری معاف نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی یہ چھوٹے لڑکے ہیں، بچے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، امت کا اتفاق ہے کہ بچہ مکلف کب ہوتا ہے؟ جب بالغ ہو جاتا ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد ہم اسے درس دینا شروع کریں گے تو یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہوگی، اس لیے کہ اب وہ بچہ جو کورا تھا، سادے کاغذ کی طرح تھا، جو چاہیں ہم اس کے اوپر لکھ دیں، اب وہ بچہ کورا اور سادہ کاغذ کے مانند نہیں رہ گیا ہے، اب وہ بالغ ہو گیا ہے، شدھ بدھ آ گیا ہے اور وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھنے لگا ہے۔ لہٰذا اب ہم چاہیں کہ اس کو نصیحت کر کے سیدھے راستے پہ لائیں تو ممکن تو ہے، لیکن ہمیں یہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں۔ دیکھیے کتنی بنیادی بات ہے، توحید کی بات ہے، اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا، احادیث کو یاد کرنا، قرآن کو یاد کرنا، ٹخنے سے نیچے ازار نہ رکھنا، یا ان عورتوں کو جن کو دیکھنا حرام ہے ان کو قصداً نظر نہ ان کے اوپر ڈالنا، اس طرح کی تعلیمات ہمیں اپنے بچوں کو بچپنے سے دینا چاہیے۔ یہ بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بچوں کے تربیت کے تعلق سے میں نے حدیث بیان کی ہے، امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، تمام لوگوں کو اس کی توفیق دے گا۔ بہت سارے لوگ روتے ہیں کہ بچہ ہمارا نالائق ہے، نافرمان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو بچپنے کے حقوق تھے اور ہمارے لیے ضروری تھے، ہمارے اوپر واجب تھے، ہم نے اس کے اندر کوتاہی کی، اب ہمیں رونا پڑ رہا ہے، وہ ہمیں رلا رہا ہے، لہٰذا ہم رونے سے پہلے بچپنے ہی سے اس کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جب بڑا ہوگا تو وہ ہمارا فرمانبردار ہوگا، اللہ کا فرمانبردار ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح متبع اور پیروکار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو، تمام لوگوں کو بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بگڑی ہوئی اولاد جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ راست پر آنے کی توفیق دے، اور جو والدین پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش کر دے، ان کی اولاد کو بھی ٹھیک ٹھاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو نیک بنائے، ایک بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔